آج کل صدمے، بے چینی، حدود قائم کرنے، یہ باتیں ہر جگہ سننے کو ملتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہماری زندگی کی ایک حقیقت بن گئی ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر ان مسائل کو سمجھنے کا، ان سے نمٹنے کا ایک بالکل مختلف، صدیوں پرانا فریم ورک موجود ہو؟ ایک ایسا فریم ورک جسے ہم شاید بلا چکے ہیں۔ بالکل، اور یہی فریم ورک ہے اسلامی نفسیات کا، یعنی علم النفس۔ اور یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ مغربی نفسیات پر صرف ایک اسلامی لیبل لگانا نہیں ہے، نہیں، یہ ایک مکمل طور پر الگ نظام ہے۔ اس کا نقطہ آغاز ہی مختلف ہے۔ یہ نفس، قلب، عقل اور روح، ان سب کو سمجھنے کی ایک جامع سائنس ہے۔ تو آج ہم اسی بھولی ہوئی روایت کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جدید مغربی نفسیات سے کن بنیادی نکات پر کیسے مختلف ہے، اور پھر دیکھیں گے کہ یہ مسلمانوں کی ایک بنیادی عبادت یعنی نماز میں عملی طور پر کیسے نظر آتی ہے۔ ہمارے ذرائع میں ایک نیورو سائنسدان اور اسلامی ماہر نفسیات کے ساتھ ایک گفتگو ہے، ایک روحانی استاد کی تعلیمات ہیں، اور نماز کے جسمانی اور ذہنی اثرات پر مبنی کچھ تجزیے بھی شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ جب آپ کہتی ہیں علم النفس، تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ صرف ذہنی بیماریوں کا مطالعہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ علم النفس کا بنیادی مقصد صرف بیماریوں کا علاج کرنا نہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ مسلسل روحانی اور نفسیاتی ترقی کرنا ہے، جسے تزکیہ کہتے ہیں۔ تزکیہ یعنی نفس کا تزکیہ؟ جی، یہ انسان کو ایک مکمل وجود کے طور پر دیکھتا ہے، جس میں جسم ہے، نفس یعنی ایگو، قلب یعنی دل کا روحانی مرکز، عقل اور روح بھی شامل ہے۔ یہ ان بنیادی سوالات کا جواب دیتا ہے کہ ہم ہیں کون، اور ہم اپنی فطرت یعنی اپنی پیدائشی اچھائی کی طرف واپس کیسے لوٹ سکتے ہیں۔ یہ تو بہت جامع نظریہ ہے، لیکن کیا یہ صرف کتابوں اور فلسفے تک ہی تھا، یا تاریخ میں اس پر عمل بھی ہوتا تھا؟ نہیں، اس پر بھرپور طریقے سے عمل ہوتا تھا۔ اسلامی دنیا میں بیمارستان کے نام سے ذہنی صحت کے ہسپتالوں کا ایک وسیع نیٹ ورک تھا، اور یہ ادارے اوقاف یعنی انڈاؤمنٹس کے ذریعے چلائے جاتے تھے۔ مطلب یہ کمیونٹی فنڈڈ تھے، ان کا مقصد منافع کمانا تھا ہی نہیں۔ آج کے ذہنی صحت کے اداروں سے تو یہ بالکل مختلف ماڈل لگتا ہے۔ وہ تو اکثر بہت سرد اور امپرسنل محسوس ہوتے ہیں۔ ان بیمارستانوں میں ایسا کیا خاص تھا؟ وہاں علاج کا طریقہ کار حیرت انگیز طور پر جامع تھا۔ جامع سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، وہ صرف دوائیوں پر انحصار نہیں کرتے تھے۔ خوراک، روشنی، خوشبو، آوازیں، یہاں تک کہ عمارت کا ڈیزائن، ہر چیز علاج کا حصہ تھی۔ میں دمشق کے نوری بیمارستان کے بارے میں پڑھ رہی تھی، جو اب ایک میوزیم ہے۔ وہاں کے ریکارڈز بتاتے ہیں کہ مریضوں کو پرسکون کرنے کے لیے پھواروں کی آواز اور مخصوص میوزک کا استعمال کیا جاتا تھا۔ واہ! جی، عمارت میں کھلے صحن ہوتے تھے، پودے، خوبصورت خطاطی، تاکہ مریض کا تعلق فطرت اور خوبصورتی سے جڑ سکے۔ یہ صرف علاج گاہیں نہیں تھیں، یہ شفایابی کی جگہیں تھیں۔ یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے۔ تو یہ نظام جو اتنا مؤثر اور اتنا انسانیت پر مبنی تھا، آخر ختم کیسے ہو گیا؟ یہ صرف وقت کے ساتھ پرانا ہو کر غائب تو نہیں ہو گیا ہوگا؟ نہیں، اسے فعال طور پر ختم کیا گیا۔ یہ نو آبادیاتی دور میں شعوری طور پر توڑا گیا۔ اس کی منطق کو سمجھنا ضروری ہے۔ بیمارستان اوقاف کے نظام پر چلتے تھے، جس نے انہیں مالی طور پر خود مختار بنایا ہوا تھا۔ نو آبادیاتی طاقتوں نے اس وقف کے نظام کو ختم کر دیا۔ اچھا، تو اس سے یہ ادارے اپنے پیروں پر کھڑے نہ رہ سکے؟ بالکل۔ تو یہ صرف ایک طبی ماڈل کو بدلنا نہیں تھا، یہ ایک پورے سماجی اور معاشی ڈھانچے کو توڑنا تھا۔ نو آبادیاتی منصوبے کے لیے ضروری تھا کہ مقامی کمیونٹی پر مبنی نظاموں کو ایک مغربی ریاستی کنٹرول والے اور خالصتاً حیاتیاتی ماڈل سے تبدیل کیا جائے۔ مطلب جب آپ کسی قوم کا اپنی روایات سے تعلق توڑ دیتے ہیں تو آپ انہیں ایک نئے نظام پر منحصر بنا دیتے ہیں۔ جی بالکل، اس طرح ایک جامع روحانی، ذہنی اور جسمانی علاج کا نظام سکڑ کر صرف حیاتیاتی بیماری کے علاج تک محدود رہ گیا۔ ایسا لگتا ہے جس سے ہم ایک پورا خزانہ کھو بیٹھے اور اب اس کے ٹکڑے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی تناظر میں آئیے آج کے سب سے بڑے مسائل میں سے ایک کی بات کرتے ہیں، صدمہ یا ٹراما۔ یہ روایت
इन चीजों को किस नजर से देखती है? समझा जाता। ये तस्लीम करती है कि रूह को शदीद झटके लग सकते हैं, जिसे सदमातुन नफ्स कहा जाता है, और पुराने गम इंसान पर गहरा असर डाल सकते हैं। लेकिन इसका हल तशखीस या डायग्नोसिस के जरिए एक दायमी शनाख्त बना देना नहीं है। यहाँ मैं थोड़ा सा चैलेंज करना चाहूँगा। बहुत से लोगों के लिए PTSD या डिप्रेशन जैसी तशखीस हासिल करना एक बहुत बड़ी राहत का बाइस होता है। ये उनकी तकलीफ को एक नाम देता है, उसे एक लेजिटिमेसी देता है। तो क्या इस्लामी नुक्ता नज़र उनके दर्द को मुस्तरद करने का खतरा मोल नहीं लेता जब वो इसे क्लिनिकल नाम नहीं देता? नहीं, ये बहुत अहम सवाल है। ये फ्रेमवर्क दर्द को बिल्कुल भी मुस्तरद नहीं करता, बल्कि इसे एक मुख्तलिफ तरीके से इज्जत देता है। ये कहने के बजाय कि आपके अंदर एक खराबी है, ये कहता है कि आप एक बड़ी आजमाइश से गुजरे हैं और उस आजमाइश की एक रूहानी अहमियत है। अच्छा। मगरिब में जब लोग कहते हैं मैं डिप्रेशन का मरीज हूँ, तो ये शिनाख्त उनकी पूरी शख्सियत पर हावी हो जाती है ना, और उनकी तरक्की को रोक सकती है। सही। तो फिर इलाज का तरीका क्या है? अगर आप किसी पर लेबल नहीं लगाती तो आप उसकी मदद कैसे करती हैं? फर्क बहुत गहरा है। इस्लामी नुक्ता नज़र गम से पीछा छुड़ाने के बजाय गम के साथ आगे बढ़ने पर जोर देता है। एक हदीस है जिसका मफहूम है कि जब एक सहाबी ने अपना बेटा खो दिया तो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये नहीं कहा कि इसे भूल जाओ या वक्त सब ठीक कर देगा। जी बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें आखिरत में मिलने वाले अजर और उम्मीद की याद दहानी कराई। आपने फरमाया कि क्या तुम ये पसंद नहीं करोगे कि जन्नत के जिस दरवाजे पर भी तुम जाओ तुम्हारा बेटा वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। ये उम्मीद पर तवज्जो मरकूज करना है, ना कि गम को मिटाने पर। ये एक बहुत ही ताकतवर सोच है। तो मकसद ठीक हो जाना नहीं, बल्कि उस तजुर्बे के साथ रूहानी तौर पर मजबूत होना है। जी बिल्कुल। और ये हिल्म यानी बुर्दबारी और सब्र जैसी बुनियादी खूबियों को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज करता है। इमाम गजाली ने हिल्म को खूबियों का ताज कहा है। ये खूबियां मुश्किलात से भागने के बजाय उनका सामना करने की ताकत देती हैं। ये आजकल के बाउंड्रीज या हुदूद कायम करने की सोच से बहुत मुख्तलिफ लगता है। हमें तो हर तरफ से यही मशवरा मिलता है कि अपनी हिफाजत के लिए हुदूद कायम करो। क्या आप ये कह रही हैं कि सब्र और हिल्म का मतलब कभी-कभी नर्म हुदूद रखना होता है? ये एक नाजुक नुक्ता है। हुदूद कायम करना अपनी जगह अहम है, खास तौर पे जहरीले रिश्तों में। लेकिन कभी-कभी बाउंड्रीज का तसव्वुर हमें उन लोगों से भी अलग कर देता है जिनके साथ हमें सब्र से पेश आना चाहिए, जैसे हमारे वालिदैन या खानदान के दीगर अफराद। इस्लामी अखलाकियात हमें चैलेंज करती है कि हम अपनी अना की हिफाजत करने के बजाय आला खूबियों को परवान चढ़ाएं। ये मुश्किल रास्ता है, लेकिन रूहानी तरक्की इसी में है। तो अगर मकसद हिल्म और सब्र जैसी अंदरूनी खूबियों को पैदा करना है, तो ये तो एक मुसलसल तरबियत का काम लगता है। क्या इस रिवायत में कोई रोजमर्रा की मश्क है जो रूह के लिए एक किस्म के जिम का काम करती हो? आपने बिल्कुल सही कहा। और नमाज यानी सलात को बयान करने का ये बेहतरीन तरीका है। बहुत से लोग इसे सिर्फ एक रस्म समझते हैं, लेकिन इल्मुन नफ्स के फ्रेमवर्क में ये रूही, ज़हनी और यहाँ तक के जिस्मानी तवाज़ुन के लिए बुनियादी टूल है। ये इस पूरी थ्योरी का एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान है। आइए इसके जिस्मानी पहलुओं से शुरू करते हैं। क्या नमाज वर्जिश का मुतबादिल है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। देखें, तहकीक बताती है कि ये हल्की से दरमियानी शिद्दत की सरगर्मी है। जोड़ों की लचक, जिस्मानी तवाज़ुन और दौरान खून के लिए बेहतरीन है। लेकिन हाँ, ये बाकायदा कल्बी वर्जिश यानी कार्डियो का मुतबादिल नहीं है। ये उसकी तकमील करती है। इसमें दिल की धड़कन उस सतह तक नहीं पहुंचती जो एरोबिक फिटनेस के लिए ज़रूरी है। तो फिर रमजान में तरावी के दौरान तवील कयाम इतना थका देने वाला क्यों महसूस होता है? ऐसा लगता है जैसे कोई मैराथन दौड़ ली हो। ये एक बहुत आम सवाल है। वो थकावट शदीद मुशक्कत की वजह से नहीं होती, वो एक ही पोजीशन में पट्ठों के मुसलसल तनाव की वजह से होती है, जिसे आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन कहते हैं। जब आप बगैर हरकत किए खड़े रहते हैं तो आपके पट्ठों को खून वापस दिल की तरफ पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, कशिश सिकल खून को टांगों में जमा करती है जिससे थकावट होती है? जी, और कभी-कभी चक्कर भी आ सकते हैं। ये तो समझ में आता है, लेकिन मुझे इसके ज़हनी असरात में ज़्यादा दिलचस्पी है। मुझे ये तस्लीम करना पड़ेगा कि एक मसरूफ़ दिन में सब कुछ रोक कर नमाज पढ़ने का ख्याल कभी-कभी एक और काम की तरह लगता है।
لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم اسے صحیح طریقے سے سمجھیں تو یہی وہ لمحہ ہے جب یہ ہمارے اعصابی نظام کے لیے سب سے زیادہ طاقتور ثابت ہو سکتی ہے؟ بالکل، نماز ایک متحرک مراقبہ یا موونگ میڈیٹیشن کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ ہمارے اعصابی نظام کے آرام اور ہضم یعنی ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ والے حصے کو فعال کرتی ہے، جو تناؤ کو کم کرتا ہے۔ ہر حرکت کا ایک گہرا نفسیاتی اثر ہے۔ آئیے ان حرکات کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ رکوع سے شروع کرتے ہیں۔ رکوع یعنی جھکنا، یہ عاجزی کا جسمانی اظہار ہے۔ جب آپ اپنی کمر کو سیدھا رکھتے ہوئے جھکتے ہیں تو یہ صرف ایک جسمانی حرکت نہیں ہوتی، نفسیاتی طور پر یہ انا سے پیدا ہونے والے تناؤ اور سختی کو کم کرتا ہے۔ یہ جسمانی طور پر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم ایک اعلیٰ طاقت کے سامنے سر تسلیم خم کر رہے ہیں۔ اور سجود، اسے اکثر نماز کا سب سے طاقتور حصہ کہا جاتا ہے۔ بالکل، سجود مکمل سپردگی کی علامت ہے۔ طبی لحاظ سے یہ وہ واحد پوزیشن ہے جہاں دل دماغ سے اونچا ہوتا ہے، جس سے دماغ کی طرف خون کا بہاؤ بڑھتا ہے۔ لیکن اس کا نفسیاتی اثر اس سے بھی گہرا ہے۔ زمین پر پیشانی رکھنا ایک گراؤنڈنگ ٹیکنیک کی طرح کام کرتا ہے، جو بے چینی اور فخر کے احساسات کو کم کرتا ہے۔ یہ مکمل انکساری کا سب سے گہرا احساس ہے۔ اور آخر میں تشہد یعنی بیٹھنا۔ تشہد کا بیٹھنا ایک پرسکون، غور و فکر اور ذہنی ٹھہراؤ کا مرحلہ ہے۔ یہ نماز کے شدید روحانی اور جسمانی لمحات کے بعد ایک کول ڈاؤن کی طرح ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ دعا کرتے ہیں، غور کرتے ہیں اور اپنی توجہ کو مستحکم کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ دوبارہ دنیاوی معاملات کی طرف لوٹیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ، اور شاید بہت سے لوگ ایسا محسوس کرتے ہوں گے، بہت سے لوگوں کو بشمول میرے نماز میں توجہ مرکوز کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ خیالات بھٹکتے رہتے ہیں، کبھی کام کا خیال، کبھی کسی اور بات کا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ کوئی روحانی ناکامی ہے؟ نہیں، یہ کوئی روحانی ناکامی نہیں، بلکہ ایک انسانی حقیقت ہے، اور اس کی ایک بہت واضح نفسیاتی وضاحت ہے۔ ہمارا دماغ قدرتی طور پر ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک پر چلا جاتا ہے، خاص طور پر جب ہم کوئی معمول کا کام کر رہے ہوں۔ ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک؟ جی، یہ نیٹ ورک خود شناسی، ماضی کو یاد کرنے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے ذمہ دار ہے۔ چونکہ نماز ایک معمول کی سرگرمی بن جاتی ہے، دماغ آسانی سے اس آٹو پائلٹ موڈ میں چلا جاتا ہے اور خیالات کی دنیا میں کھو جاتا ہے۔ تو کیا جدید زندگی نے اس مسئلے کو مزید بگاڑ دیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ہماری توجہ کا دورانیہ ہر روز کم ہوتا جا رہا ہے۔ یقیناً، جدید زندگی کی تیز رفتار، مسلسل نوٹیفیکیشنز، سوشل میڈیا، اس سب نے ہماری توجہ کی صلاحیت کو بہت کمزور کر دیا ہے۔ ہمارا دماغ مختصر اور تیز محرکات کا عادی ہو گیا ہے۔ اس لیے نماز میں خشوع یعنی گہری توجہ ایک مہارت کی طرح ہے، جسے مسلسل مشق کے ذریعے بہتر بنانا پڑتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ کسی پٹھے کو تربیت دیتے ہیں۔ جب آپ کا دھیان بھٹکے تو اسے نرمی سے واپس لانا، یہی اصل مشق ہے۔ اصل کامیابی کبھی نہ بھٹکنا نہیں، بلکہ بھٹکنے کے بعد واپس لوٹانا ہے۔ تو آج ہم نے جو کچھ سیکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی نفسیات ایک جامع اور ترقی پر مبنی ماڈل پیش کرتی ہے۔ یہ مشکلات کو ایک مستقل لیبل کے بجائے ترقی اور اجر کا ذریعہ سمجھتی ہے، اور نماز جیسی عبادات جسم اور دماغ کی صحت کے لیے مربوط ٹولز فراہم کرتی ہیں۔ یہ ایک بھولی ہوئی سائنس کو دوبارہ دریافت کرنے جیسا ہے۔ بالکل، اور بنیادی فرق یہ ہے کہ مقصد صرف اچھا محسوس کرنا نہیں، جیسا کہ مغربی فلاح و بہبود کی صنعت کا نعرہ ہے، بلکہ حلم اور صبر جیسی خوبیاں پیدا کرنا ہے، تاکہ زندگی کی ناگزیر مشکلات کا سامنا کیا جا سکے اور اپنی فطرت یعنی پیدائشی اچھائی سے دوبارہ جڑا جا سکے۔ ذرائع میں ایک بہت گہری بات یہ بھی کہی گئی کہ جدید مغربی طرز زندگی صارفیت یعنی کنزیومرزم اور خلفشار کے ذریعے ہمیں نفس کے سب سے نچلے درجے نفس امارہ پر رکھتا ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو ہمیشہ مزید کی خواہش کرتا ہے اور کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ جی، اور یہ ہماری گفتگو کا ایک اہم نچوڑ ہے۔ نفس امارہ کو مسلسل بھوکا رکھا جاتا ہے۔ نئی گاڑی، نیا فون، نیا فیشن، اگلی چھٹی، یہ دوڑ کبھی ختم نہیں ہوتی۔
اس کا روایتی حل زہد بتایا گیا ہے، جس کا غلط مطلب اکثر دنیا کو ترک کرنا سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب ہے کم کی خواہش کرنا۔ تو اس مسلسل شور اور خواہشات کے دور میں سکون کا راستہ زیادہ حاصل کرنے میں نہیں بلکہ کم چاہنے میں۔ بالکل، جب ہم کم کی خواہش کرتے ہیں، کم استعمال کرتے ہیں اور خلفشار سے بچتے ہیں تو ہم اپنے نفس کو اس چوہے کی دوڑ سے باہر نکالتے ہیں اور اپنے اندرونی سکون کو تلاش کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ ہمیں قلب کی آواز سننے کا موقع دیتا ہے جو نفس کے شور میں دب جاتی ہے۔ یہ سوچنے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور خیال ہے، جس سے ہمارے سامعین کے لیے ایک آخری سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس اصول کو یعنی کم کی خواہش کرنا صرف ایک دن کے لیے اپنی زندگی میں لاگو کیا جائے تو اس سے ہمیں اپنی اندرونی حالت کے بارے میں کیا پتہ چل سکتا ہے؟